من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام زین العابدین علیہ السلام کے صدقے میں اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ امام مولا جعفر صادق علیہ السلام کے دور کا ایک قصہ ہے کہ ایک عورت تھی، بہت پرہیزگار، عبادت گزار، تہجد گزار تھی۔ ان کے پڑوس میں ایک شخص فوت ہو گیا۔ وہ جب فوت ہو گیا تو اس کو دفنا کے آئے، اس عورت کا شوہر بھی اس جنازے میں شریک ہوا۔ جب اس کو دفنا کر آئے تو اس نیک عورت نے رات کو خواب میں دیکھا کہ کتے اس کی قبر پر بھونک رہے ہیں۔ صبح کو اس نے پریشان ہوئی کہ یہ کیسا خواب دیکھا۔ پھر دوسری رات ہوئی، پھر اس نے دیکھا کہ یہ جو مر گیا ہے اس کی قبر پر کتے بھونک رہے ہیں۔ اس نے اپنے میاں کو بتایا، وہ گیا اس کی قبر پر۔ جیسے وہ قبر پر گیا تو اس نے واپس آ کر اپنی بیوی کو بتایا کہ یہ جو فوت ہو گیا تھا، میں اس کی قبر پر گیا، اس کی قبر پر کتوں کے پیروں کے نشان میں نے دیکھے۔ وہ خواب بھی سچا ہو گیا۔ یہ عورت آئی امام مولا جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آئی، مولا کو خواب بتایا کہ مولا یہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کیا اس شخص کی بیوی زندہ ہے؟ اس نے کہا جی مولا وہ زندہ ہے۔ فرمایا اس کو لے کر آؤ۔ یہ گئی اس مرنے والے کی بیوی کو لے کر آئی امام مولا جعفر صادق علیہ السلام کے پاس۔ مولا نے اس عورت سے پوچھا کہ عورت میں تجھ سے جو بھی پوچھوں گا تجھے اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ہے مجھے سچ سچ بتانا۔ آج تو مجھے یہ بتا کہ تیرے شوہر میں کون سی خامیاں تھی؟ تو اس عورت نے کہا کہ سرکار اس میں 3 خامیاں تھی۔ ویسے تو یہ نماز بھی پڑھتا تھا، یہ لوگوں کو دکھاتا تھا کہ میں نیک ہوں، لیکن اس میں 3 خامیاں تھی۔ پہلی خامی اس میں یہ تھی کہ یہ منافق تھا۔ ادھر لوگوں کو دکھلائے کہ بڑا نیک نمازی ہوں، لیکن یہ منافق تھا۔ اور منافق میں حدیث پاک میں ہے کہ جس میں 3 نشانیاں پاؤ سمجھ لو یہ منافق ہے۔ نمبر پہلی، اگر بات کرے تو جھوٹ بولے، اور نمبر دوسری، اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور نمبر 3، جب وہ وعدہ کرے تو اس کو پورا نہیں کرے۔ یہ جس میں باتیں ہوں وہ منافق ہے۔ وہ کہنے لگی کہ یہ منافق تھا، یہ جلتا تھا، لوگوں سے جلتا تھا۔ اور دوسری اس میں خامی یہ تھی کہ اس کے دل میں حسد تھا۔ یہ پڑوس سے، لوگوں سے، مسلمانوں سے حسد کرتا تھا۔ میں اس کو کہتی تھی کہ دیکھیں حسد کتے میں ہوتا ہے، یہ کتے والا کام نہیں کرو۔
दूसरे जानवर में हसद नहीं होता है, कुत्ते में हसद होता है। जैसे कोई मरा हुआ जानवर मर जाता है तो वहाँ पर कुत्ते जाते हैं उसको खाने के लिए, तो उसको छोड़कर वो आपस में लड़ते हैं। वो कहता है ये नहीं खाए, ये मैं खाऊं, वो कहता है मैं खाऊं, आपस में लड़ते हैं। ये हसद है इसमें, कुत्ते में। तो इसमें भी ये आदत थी कि ये हसद करता था। और फरमाने लगी कि तीसरी खामी इसमें ये थी कि ये इबादत गुजारी के साथ एक ये उसके लोगों को दिखाता था नेक हूँ, उधर ये मुनाफिक भी था, हासिद भी था, और ये रात के टाइम पर शराब पीता था। तो इस वजह से अल्लाह पाक की तरफ से इस पे ये अज़ाब है कि कुत्ते आकर इसकी कब्र पे भौंक रहे हैं। तो देखें, इस दुनिया में जो करेगा वैसा ही पाएगा, पर इसके लिए इंसान को अल्लाह की इबादत की ज़रूरत है कि वो रब ही बचाए गुनाहों से, ऐसे बुरे कामों से। और रब ने फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों की सोबत अपनाओ। सच्चे लोगों की जब सोबत में आएगा तो वो न कभी शराबी बनेगा, न कभी गीबत खोर बनेगा, न कभी हासिद बनेगा, न कभी मुनाफिक बनेगा, क्योंकि वो दिल से आया है ना। अल्लाह के सच्चे लोगों के पास दिल से आया है कि मैं इनसे अल्लाह की राह के रास्ते सीखूं, दीनी तालीमात सीखूं और उस पर अमल करूं। फिर उन अल्लाह वालों की बरकत से बेड़े पार हो जाते हैं। अल्लाह पाक हमें सारी ज़िंदगी मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद पाक सलवात पढ़ना नसीब फरमाए। अल्लाह पाक 12 इमामों के सदक़े में मेरे आका की उम्मत को फ़िरका वारिद से बचाए, और सारी दुनिया में जहाँ भी मोमिन मुसलमान रहते हैं रब सबको ये सादत दे कि वो अपने घरों में लाख दुरूद पाक पढ़वाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।